الله والله 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 الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم بالعربية فهو من العرب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، آج اسلام اہل اسلام کے خلاف معرکہ آرائی ہو رہی، بہت سخت حملے ہو رہے ہیں، بہت سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حملہ ہماری تہذیب اور تمدن پر ہے، ہمارے تشخص پر ہے۔ ہر قوم، ہر مذہب کی پہچان ہوتی ہے، جسے وہ پہچانے جاتے ہیں، اسے تہذیب و تمدن اور تشخص کہتے ہیں۔ جیسے ہم مارکیٹ میں اگر چلے جائیں تو کچھ لوگوں پر نظر پڑے گی تو فوراً ہمارا دل یہ کہے گا صاحب یہ مسلمان ہیں، اور کچھ لوگوں پر نظر پڑے گی ان کے لباس سے، ان کے انداز سے یہ اندازہ لگے گا، دل یہ کہے گا صاحب یہ فلاں مذہب کے ہیں، یہ فلاں مذہب کے ہیں۔ تو آدمی کی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے، تہذیب و تمدن، اسے کلچر کہتے ہیں، یہ اس قوم کے ماننے والے کی پہچان، اس کا تشخص ہوتا ہے۔ ہر قوم ملت میں اپنا ایک تشخص ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ایک تشخص ہے، اور پھر تشخص کے اندر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے اپنی زبان۔ زبان بھی یہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اگر کہیں چلے گئے نئے علاقے میں، کسی آدمی سے بات چیت ہو رہی، اچھی اگر اردو بول رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں مسلمان لگ رہا ہے۔ تو زبان یہ پہچان ہوتی ہے، زبان یہ کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے بہت عظیم بات کہی۔ آپ نے فرمایا من تکلم بالعربیۃ فہو من العرب۔ آپ نے کہا کہ جو عربی میں بات کرے وہ عرب ہے۔ تو حضور نے یہ کہا کہ یہ جو زبان ہوتی صرف بولی نہیں ہوتی، پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ زبان صرف بولی نہیں ہوتی، پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس ملک میں بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اردو زبان یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لہذا اردو زبان ہماری مادری زبان بھی ہے، ہماری مذہبی زبان بھی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے صحابہ نے اس بات کو سمجھا کہ عربی زبان یہ صرف ہماری بولی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہے، لہذا انہوں نے جیسے اپنے داڑھی ٹوپی اور اپنے جیسے مذہبی اطوار اور مذہبی احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اپنی زبان کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جہاں بھی گئے عربی ہی میں بات کرتے رہے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ زبان صرف بولی نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے۔ لہذا دنیا میں اصل جو عرب ملک ہیں، وہ ملک جن کی پیدائشی زبان عربی ہے، وہ صرف 8 ہیں۔ بعض لوگوں نے 9 ایران کو اس میں شمار کیا، 9 کو شمار کیا ہے۔ اصل عرب 8 یا 9 ممالک ہیں، جیسے ملک حجاز جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں، اور یمن ہے، بحرین ہے، کویت ہے، اردن ہے، یہ ممالک ہیں جو اصل عرب ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا میں 22 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے۔ یہ جو 13 یا 14 ممالک عربی کہاں سے آ گئی؟ ان کی زبان کو عربی کس نے بنا؟ یہ صحابہ کرام، یہ ان کے شاگرد تابعین جب اسلام کو لے کر ان ملکوں میں گئے تو ان کی زبان اگرچہ کہ ان کو آتی تھی، ان کی زبان یہ سیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ صحابہ بہت ذہین تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عربی زبان کو نہیں چھوڑا۔ ان ملکوں میں جانے کے بعد وہاں عربی زبان ہی میں گفتگو کی، جس کی وجہ سے وہاں کی قوموں کے انہوں نے جیسے مذہب کو بدلا، ان کے عقیدے کو تبدیل کیا، ان کی زبان کو بھی بدلا، ان کی زبانیں بھی بدل گئی۔ 8 یا 9 اصل عرب ملک جا کر 22 ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ صحابہ نے اس کو سمجھا ہماری زبان ہماری پہچان ہے، لہذا اس پہچان کو باقی رکھنے کے لیے صرف عربی میں گفتگو کیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے جب دین سیکھا، عقیدہ سیکھا، ان کے مذہب کو سیکھا، ان کی زبان کو بھی سیکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو اس کے سلسلے میں بہت بڑی مضبوط دلیل ہے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے میں وہ گئے فوج کے ساتھ، مد مقابل فوج کا ایک وفد آیا گفتگو کرنے کے لیے۔ جب بھی جنگیں ہوتی تھی آپس میں پہلے اسلام اور مسلمان گفتگو کرنے کے بعد حملہ کیا کرتے تھے۔
ڈائریکٹ کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب تک تم یہ نہ کر لو اس وقت تک حملہ نہیں کرنا. تو جب گفتگو ہونے لگی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کا استقبال کیا. ان کو عربی نہیں آتی تھی تو سلمان فارسی نے ایک مترجم ٹرانسلیٹر کو بیچ میں طے کیا. آپ عربی میں کہتے تھے, وہ مترجم ٹرانسلیٹر ان کی باتوں کو اس کی زبان میں منتقل کر کے اس کو سناتا تھا. پھر وہ جو بات کہتا تھا وہ مترجم اس کی زبان اور اس کی بات کو عربی میں منتقل کر کے سلمان فارسی کو سناتا تھا. گفتگو چل رہی تھی, اس نے دوران گفتگو سلمان فارسی کی بات کو جب اس کی زبان میں وہ منتقل کر رہا تھا, اس کا ترجمہ کر رہا تھا, اس نے باریک سی غلطی کر دی, بہت اندر کی اس نے غلطی کر دی. سلمان فارسی نے فوراً ٹوکا, کہا کہ تم نے میری بات کا اس کی زبان میں جو ترجمہ کیا یہ نہیں بلکہ یہ ہے ترجمہ, اس کی تشریح جو تو نے کی یہ نہیں بلکہ یہ اس کی تشریح ہے. اس سامنے والے نے جب سنا تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا. اس نے کہا جب آپ کو ہماری زبان آتی ہے, آپ نے جو غلطی پکڑی ہے یہ وہی پکڑ سکتا ہے جو ہماری زبان کا ماہر ہے. مطلب آپ کو ہماری زبان آتی ہے, ہماری زبان آنے کے باوجود آپ ہماری زبان میں گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں, کیوں آپ نے مترجم ٹرانسلیٹر کو بیچ میں طے کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا وہی بات جو حضور نے کہی. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے تیری زبان میں بات کیا تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ میں مسلمان ہوں, میری تہذیب و تمدن کچھ اور ہے, تیری تہذیب و تمدن تیرا تشخص کچھ اور ہے. اگر میں نے اپنی زبان چھوڑ کر تیری زبان میں گفتگو کی تو زبان یہ پہچان ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے. میں مسلمان ہوں, محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تو میری عربی زبان میری شناخت ہے, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. لہذا انہوں نے اگرچہ کہ اس کی زبان آتی تھی مگر جانتے تھے کہ زبان سے بولی نہیں ہوتی ہے بلکہ پہچان ہوتی ہے, تشخص ہوتا ہے, تہذیب و تمدن کا حصہ ہوتا ہے, اس کی زبان میں بات نہیں کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو زبان ہے یہ ہماری پہچان ہے. اس ملک میں ہم جو رہتے ہیں یہاں کی مادری زبان اردو ہے, لہذا یہاں ہم مسلمانوں کی جو پہچان اردو زبان سے ہماری پہچان ہے. اور جتنا آپ کو اسلامی لٹریچر ملے گا اردو زبان میں ملے گا. آپ قرآن کا ترجمہ اگر دیکھیں گے اردو زبان میں آپ کو ترجمہ ملے. ابھی کچھ ہو رہی ہے محنتیں, ورنہ ابھی بھی 90% ہمارا جتنا اسلامی لٹریچر ہے سب آپ کو اردو میں ملے گا. ہماری تفسیر, قرآن پاک کا ترجمہ, احادیث, رسول اللہ کی زندگی, ہمارے اسلاف کی تاریخ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, بلکہ جتنے بیانات ہوتے ہیں, جتنی اسلامی تحریریں لکھی جاتی ہیں, جتنے جلسے ہوتے ہیں, جمعہ کے جو خطبات ہوتے ہیں, جو بیانات ہوتے ہیں, سب اردو میں ہوتے ہیں. اگر اردو زبان سے ناواقف رہیں گے دین سے محروم ہو جائیں گے. اردو زبان سے ناواقف رہیں گے دین سے محروم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان یہ ہماری پہچان اور شناخت ہے, اس ملک میں رہنے والوں کے لیے مذہبی زبان ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ زبان سے بولی نہیں ہوتی ہے, قوم کی پہچان ہوتی ہے. جس قوم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی اس قوم کا وجود ختم ہو جائے گا. اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں اگر کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو, دنیا سے ان کا وجود مٹانا چاہتے ہو, ان کی تہذیب و تمدن کو ختم کرنا چاہتے ہو, ان کی زبان کو مٹا دو, وہ قوم دنیا سے ختم ہو جائے گی. ان کی زبان کو ختم کر دو, اس کے رواج کلچر کو ختم کر دو, خود بخود وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو بھائیو بزرگو دوستو, ہماری زبان یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارا ذہن اس سلسلے میں اتنا دور ہے اور اتنا ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھ رہے, بلکہ اتنا الٹا ہمارا ذہن ہے کہ اپنی زبان میں گفتگو کرنا, اپنی زبان میں پڑھنا لکھنا سیکھنا, اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. عربی کے بجائے, اردو کے بجائے انگلش اگر کسی کو بولنا آتا ہے, انگلش میں اگر ٹاکنگ اچھی آتی ہے, رائٹنگ اس کی اچھی ہے, تو اس پر واہ واہ کرتے ہیں, اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یقیناً آپ دنیا کی تمام زبانیں سیکھیں, لیکن چونکہ ہماری مذہبی زبان ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. لہذا جس قوم نے اس کو جانا انہوں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے. انگریزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ترقی انگریزوں میں ہم سمجھ رہے ہیں, اتنا ہمارا دماغ انگریزوں کی غلامی میں گھرا ہوا, اتنا گھرا ہوا ہے. کسی نے ایک لطیفہ بیان کیا جو سچا واقعہ ہے کہ ایک لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک برف کی جو بنڈی ہوتی ہے, برف کا جہاں ٹھنڈا ملتا ہے,
وہاں اس کے قریب میں ایک چائے کی دکان تھی. تو ایک مسلمان صاحب وہ چائے کی بنڈی سے چائے لے کر پی رہے تھے. ایک انگریز بھی جو ہے وہاں چائے پی رہا تھا. اتفاق سے وہ برف کی بنڈی سے برف کا ٹکڑا اڑ کر گرا انگریز کی چائے میں گر گیا. تو اب ایک مسلمان جو بازو کھڑا ہو کر پی رہا تھا، اس کی نظر جب پڑی اس انگریز کی پیالی میں کہ چائے کے اندر ایک ٹکڑا ہے برف کا، تو اس نے فوراً اپنی پیالی بھی اس برف والے کی طرف کرتے ہوئے کہا صاحب ایک ٹکڑا اس میں بھی ڈال دو. وہ یہ سمجھنے لگا کہ اسٹائل بدل گیا ہے، اب ترقی یہ ہے کہ چائے میں برف ڈال کر پی جائے، اس لیے کہ انگریز پی رہا ہے، لہذا انگریز جیسا کرے اسی میں ترقی ہے. یہ ہماری ذہنیت بن گئی، اتنے ہم غلام بن گئے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ہماری غلط ذہنیت ہے. ورنہ فرانس دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، جرمنی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں کے بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، فرانس میں فرانس کی زبان میں دی جاتی ہے، جرمنی میں جرمنی زبان میں دی جاتی ہے. جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، چائنا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں، وہاں جو زبان پڑھائی جاتی ہے بچوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھایا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو چائنا کے لوگ ملیں گے اپنی زبان میں بات کریں گے، وہ کسی اور کی زبان میں بات نہیں کریں گے. رشیا جسے روس کہتے ہیں، جب مغربی ممالک نے ترقی کی اور وہاں کے علوم کا دنیا میں چرچا ہوا، تو وہاں رشیا کے لوگوں نے جب مغربی ممالک کے علوم آئے ہیں تو پہلے ان کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا، اس کے بعد وہ علوم پڑھائیں، اس سے پہلے وہ علوم نہیں پڑھائیں. وہ جانتے ہیں کہ زبان یہ پہچان ہوگی، زبان بدلے گی، تہذیب بدلے گی، عقیدہ بدلے گا، ہماری قوم بدل جائے گی. اب یہودیوں کو دیکھیں، دنیا میں بہت تھوڑی ان کی تعداد، آج ایک جگہ وہ جمع ہے، لیکن آج سے تقریباً 70 سال پہلے دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کا، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَطَّعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کہ ہم نے زمین میں ان کو بانٹ دیا، ان کی شرارتوں بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر پھٹکار کی، ایک عذاب کی شکل ان پر ہم نے ڈالی ہے کہ دنیا میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں، دنیا میں پھرے ہوئے رہتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں ان پر ظلم ہوا ہے. ہٹلر جانتے کتنا اس نے ظلم کیا ہے، ایک ایک کو چن چن کر اس نے قتل کیا ہے. اتنے حالات جھیلنے کے باوجود، اتنی مجبوریاں فاقے جھیلنے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا. غلام بن کر رہے، محتاج بن کر رہے، بھوکے پیاسے رہے، مگر اپنی نسل کو اپنی زبان برابر سکھاتے رہے. لہٰذا جب آج ان کو ایک ملک ملا، ان کی تہذیب پوری باقی ہے، ان کے عقیدے پورے محفوظ ہیں، ان کا تشخص، ان کی پہچان پوری باقی، کیوں؟ اپنی زبان کو انہوں نے باقی رکھا ہے. تو یہ ہوتی ہے ترقی یافتہ اور بہادر قوموں کی مثال، سمجھدار قوموں کی مثال کہ اپنی زبان کو، اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. تو میرے بھائیو، اردو ہماری مادری زبان بھی ہے اور یہ اردو ہماری مذہبی زبان بھی ہے. اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. بہت کوششیں کی جا رہی ہے اس ملک میں ہماری اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے. لہٰذا آپ دیکھیں گے جتنے اردو میڈیم اسکول پہلے ہوا کرتے تھے، ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک آدھا جو بچا ہوا ہے اس کے آس پاس میں کوئی کچرا کنڈی آپ کو نظر آئے گی، یا اس کی عمارت اتنی بوسیدہ ہوگی جیسے کوئی بھوت حویلی ہے، ایسی اس کی عمارت ہوگی. دھیرے دھیرے پورا ہمارا جو اردو کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. نئی جو تعلیمی پالیسی بنی ہے اس میں اردو کا کہیں تذکرہ نہیں. کئی سو صفحات پر وہ تعلیمی پالیسی بنی، کئی سو صفحات پر، سینکڑوں صفحات پر لکھی گئی، اردو کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. اس لیے کہ جانتے اردو ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ بالکل اتنے ناواقف ہیں، اتنی غفلت میں، ہمیں احساس نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. اردو ڈے ہوتا ہے 9 نومبر کو، اردو ڈے ہوتا ہے، یعنی ملک میں ہر کسی ایک خاص چیز کے عنوان پر ایک دن منایا جاتا ہے. چلڈرن ڈے ہوتا ہے اور پھر ایک ٹیچرز ڈے ہوتا ہے، ایسے کئی ڈے ہوتے ہیں. اردو ڈے بھی ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں اردو ڈے کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. 9 نومبر کو ہوتا ہے. پوری ہندوستان میں اردو ڈے منایا جاتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے اور اس کے بجائے وندے ماترم ڈے گزرا ہے. ابھی اتنا اس کا پرچار کیا گیا، اتنا اس کا ایڈورٹائز کیا گیا. ہم بھی اسکول چلاتے ہیں، اتنے میسج آئے ان کی طرف سے کئی دن سے بار بار کہ وندے ماترم ڈے منانا پڑے گا، اور بچوں کے ویڈیوز لے کر، ان کے فوٹو لے کر ڈالو آفیسر کے سائٹ کے اوپر ڈالنا پڑے گا. اتنا انہوں نے پرچار کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا تشخص مسلط کرنا ہے، اپنے مذہبی عقائد، اپنے طرز، اپنی تہذیب و تمدن کو مسلط کرنا ہے، ان کی مٹانی ہے.
وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے وندے ماترم کیا ہے. بہت سے مسلمان وندے ماترم نہیں کہا جاتا ہے، اس پر اعتراض کرتے صاحب اس میں برا کیا ہے. تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے. وندے ماترم اس کا مطلب کیا ہے؟ وندے کا مطلب ایک تو یہ کہ احترام کرتے ہیں ہم، دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجتے ہیں تجھے خدا سمجھتے ہیں. وندے ماترم یعنی ہم زمین کو کہہ رہے ہیں ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. اسلام کا عقیدہ توحید کا ہے، اور توحید صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے. اور صرف ماننا نہیں بلکہ نفی انکار کرنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے. صرف ماننا نہیں، انکار کرنا. اللہ کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ سب کا انکار کریں گے. خدا اللہ کو سمجھیں گے، معبود خدا اللہ کو سمجھیں گے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. سجدہ صرف خدا کو کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز نہیں سمجھیں گے. یہ ہے توحید. تو ماننا بھی ہے انکار کرنے کے ساتھ. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ ہے اس کو بعد میں کہا گیا، پہلے یہ کہا کہ اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کا معبود اللہ ہے. تو نہیں انکار کرنا یہ اصل ہے ہمارے مذہب میں. تو لہذا اگر وندے ماترم کہتے ہیں آپ مسلمان ہوتے، مطلب یہ کہ خدا کو بھی مان رہے ہیں، انکار آپ نہیں کر رہے ہیں. انکار کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، پوری تحریکیں چلائی جا رہی. اور ہمارا جو مذہبی تشخص ہے، ہماری جو اردو ہماری پہچان ہے، اس کے سلسلے میں اتنے ہم ناواقف ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ہوتا ہے. میرے بھائی بزرگو دوستو، ہماری ذمہ داری اردو کا تحفظ ہے. اردو اگر باقی رہے گی تو پھر ہماری نسل میں دین باقی رہے گا. اردو سے اگر ہماری نسل کا، قوم کا اگر تعلق توڑ دیا جائے، کنیکشن اگر کاٹ دیا جائے، ماضی سے، رسول اللہ سے، صحابہ سے، قرآن سے تعلق توڑ جائے گا، امت کا علماء سے تعلق توڑ جائے گا. جمعہ میں آ رہے ہیں لوگ، دین کی باتیں کہاں ملتی ہے؟ جمعہ میں، مسجدوں میں ملتی ہے. اگر اردو آپ کو نہیں آئے گی، آپ آ کر بیٹھیں گے، اردو میں بیان ہوتا ہے، یا آپ کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے، مولانا صاحب اردو بیان میں اگر ایک فصیح اردو کا جملہ اگر کہہ دے، مطابق کہہ دے، موافق کہہ دے، سمجھ نہیں پائیں گے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر اردو نہیں آئے گی تو دین کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے اردو کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کہیں گے صاحب ٹھیک ہے انگریزی میں بھی بہت ہو رہے ہیں بیانات، مگر میں نے ابھی کہا کہ اصل جو ہمارا سرمایہ ہے اور اصل ہمارے دین کے قلعے ہیں، اصل ہمارے جو رہبر ہیں، وہ سب اردو سے تعلق رکھنے والے، مدارس اردو میں ہیں. اور پھر جتنی دینی سرمایہ کی کتابیں اردو میں، اور اس کے پڑھانے والے علماء مفسر یہ سب اردو والے ہیں. انگریزی میں ابھی کچھ ہے، اور جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں علماء سے دینی رہنمائی لینے کے بجائے ان لوگوں سے لے رہے ہیں جنہیں انگریزی آتی ہے، لیکن وہ دین کے سلسلے میں پختہ اپنا مزاج نہیں رکھتے ہیں، یا پختہ معلومات نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انگریزی سے متاثر ہو کر، ان کے غلط نظریات سے متاثر ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں. کسی نے ایک اچھا واقعہ سنا، اس سے پہلے ہم نے بھی سنایا، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر علماء سے ہٹیں گے، اردو نہ جاننے کی وجہ سے وہاں جائیں گے جہاں اردو سے ہٹ کر کہیں اور اگر تبلیغ ہو رہی، تو آپ ایسے گمراہ ہوں گے جیسے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. گیدڑ ہوتے ہیں، وہ بستی میں نہیں آتے، کتوں کی ان کی جمتی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک گیدڑ کو جو ہے کہیں سے کوئی تحریر مل گئی، پیپر، تو اس نے وہ پیپر لیا اور جنگل کے پورے گیدڑوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو نیا قانون بنا ہے، پارلیمنٹ میں نئے قانون بن رہے ہیں، ایک نیا قانون بنا ہے. کیا بنا ہے؟ کہا یہ قانون بنا ہے آج کے بعد کوئی کتا کسی گیدڑ پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی کتا کسی گیدڑ پہ حملہ نہیں کرے گا. لہذا گیدڑ جیسے چاہے بستی میں آ سکتے ہیں، جیسے چاہے مرغی اور بکری پہ حملہ کر سکتے ہیں، بریانی مندی کھا سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے معلوم؟ اس میں لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنا آتا ہے. سب نے سر ہلایا، کہا چلو چلتے ہیں. اب چلے بستی کی طرف. جیسے بستی میں انٹری ہوئی، کتوں نے دیکھا تو بھونکنا شروع کیا. سب جب بھاگے تو سب سے پہلے یہ لیڈر بھاگ رہا تھا جس نے وہ تحریر دکھائی تھی، سب سے آگے آگے بھاگ رہا تھا. پیچھے سے گیدڑوں نے کہا رہے ٹھہر رہے، ان کو پیپر دکھا، وہ نیا قانون ان کو دکھا کہ بھونکنا آج کے بعد جائز نہیں، قانون بنا ہے. تو اس نے بھاگتے بھاگتے کہا تمہاری طرح وہ کتے بھی جاہل ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اگر ہم علماء سے ڈٹیں گے، اردو آنے کی وجہ سے وہاں سے دین کی رہنمائی لیں گے، جن کے اندر دینی مزاج نہیں ہے، جن کے اندر
دین کی کچھ معلومات ہیں مگر پختگی نہیں ہے، جن کے اندر کچھ دین کے بارے میں بولنا تو آتا ہے لیکن دین کی صحیح سمجھ جن کے پاس نہیں ہے، ایسے گمراہ ہوں گے جیسے وہ گیدڑ نے اپنے ساتھیوں کو گمراہ بیوقوف بنایا ہے۔ تو لہذا بات یہ کہنے کی ہے کہ اردو ہماری مذہبی زبان ہے، اس کو پڑھنا لکھنا اور بولنا یہ ہم اپنا زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ ہر آدمی مسلمان اس کو اردو سمجھ میں آنی چاہیے، پڑھنے آنا چاہیے، لکھنے آنا چاہیے، اور مادری زبان کا سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ انگریزی سیکھ رہے ہیں، کبھی اسکول کی سیڑھی نہیں چڑھی، انگریزی میں بات کر رہے ہیں، انگریزی میں لکھنا بھی آتا ہے، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ اردو پیدائشی ماں کی زبان ہے، وہ کیسے نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ 2 سے 3 مہینے اگر ایک سمجھدار بچے پر محنت کی جائے آسانی سے اردو پڑھ سکتا ہے۔ ہم پڑھاتے ہیں ہمارے مکتب میں، بچے اردو پڑھتے ہیں، اردو میں بڑی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تعلیم اسلام اور پھر بہت سے دینی معلومات کی کتابیں، اس کی اردو تھوڑی سی مشکل ہے، بچے آسانی سے پڑھ رہے ہیں، 10 سال 12 سال کے بچے ہیں۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں۔ اب حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت ایسے ہوگی کہ ہم اپنے گھر کے اندر اردو لائبریری رکھیں کچھ کام کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں اردو لائبریری ہو، ہمارے پاس کپڑے رکھنے کی الماری ہوتی ہے، جوتے چپل رکھنے کی الماری ہوتی ہے، اور پھر برتن رکھنے کے 1 سے زائد اسٹینڈ ہوتے ہیں، ترکاری رکھنے کے 1 سے زائد اسٹینڈ ہوتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتی ہے لائبریری، نہیں ہوتی کتابیں رکھنے کی، کوئی الماری نہیں ہوتی ہے۔ اور دنیا کی پوری قوموں کے گھروں میں دیکھیں جو مزاج آج ترقی کا رکھ رہے ترقی کریں، لائبریری ان کے گھر میں ہوتی ہے، مستقل ایک حصہ ہوتا ہے جہاں وہ کتابیں اپنی رکھتے ہیں۔ تو اردو لائبریری ہمارے گھر میں، اردو کتابیں لا کر رکھیں اور پڑھنا سیکھیں، اور بچوں کو پڑھنا سکھائیں، لکھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ جو خط و کتابت کرتے ہیں، میسج ڈالتے ہیں، اردو میں ڈالیں، اردو میں ڈالیں، رواج دیں۔ ہم جب ہم رواج دیں گے تو دنیا مجبور ہو کر آئے گی اردو کی طرف۔ ہماری دکانوں کے جو بورڈ ہوتے ہیں ایک بھی اردو میں بورڈ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کی دکان اردو لکھا ہوا نہیں ہے، آپ انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، تیلگو میں لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، اردو میں بھی ہمارے بورڈ میں کچھ لکھا ہوا جس سے معلوم ہو کہ صاحب یہ اردو والے، یہ مسلمان ہیں۔ اردو میں اپنے بورڈوں کا ہم استعمال کریں۔ ایسے بات چیت کے اندر ہم ترجیح اردو کو دیں، اردو کو ترجیح دیں، فخر نہ محسوس کریں انگریزی میں بات کرنے میں، بلکہ اپنا فخر اپنے مذہبی مادری زبان میں بات کرنے میں محسوس کریں۔ اردو محاورے ہوتے تھے پہلے، جاہل لوگ بھی بولا کرتے تھے، وہ محاورے استعمال کریں تاکہ سننے والوں کے اندر ایک لذت ہو، ان کے اندر بھی شوق ہو۔ جیسے بہت سے محاورے آج بالکل ختم ہو گئے، نئی ماموں سے نکا ماموں اچھا، ناچنے نہیں آیا تو انگن ٹیڑھا، اور آ بیل مجھے مار، مردے والوں کا مردے والوں کو لگا تو کھردے والوں کا کھردے والوں کو لگا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ ہے، نانی ماں کا نانی ماں کو لگا۔ کچھ آگے ذرا کچھ غلط ہے، پر اچھے جو جملے ہوتے ہیں، جو محاورات ہوتے ہیں، وہ محاورات استعمال کریں تاکہ بچے ہمارے سیکھیں گے، ان کے اندر شوق ہوگا۔ ایک ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف انگریزی کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوا ہے جو دنیا میں مسلم ملکوں میں ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوگا۔ ترکی میں جانتے ہیں پوری دنیا کو اسلام ترکی نے سکھایا تھا۔ آج ہمارے ملک میں گاؤں کے علاقوں میں بوڑھے لوگ جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ ہمیں ترکلو کہتے تھے، ترکلو۔ یہ ترکی والے ہیں، نہیں، یہ ترکی اسلام سے آیا، لہذا یہ ترکی والے ہیں۔ پوری دنیا کو قرآن ترکی نے سکھایا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ترکیوں نے لہرایا، پوری دنیا کو کلمہ ترکیوں نے سکھایا، پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ کی سیرت ترکیوں نے بتائی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ترکی میں اذان بینڈ تھی، داڑھی رکھنا جرم تھا، پردے کا مذاق کیا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، مسجدوں کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا گیا تھا۔ اور کس نے کرا جانتے ہیں؟ کسی انگریز قوم نے نہیں کیا تھا، یہود و نصارہ نے نہیں کیا تھا، وہاں کے مسلمان نسل نے کیا ہے۔ جن کے باپ نے اسلام پھیلایا، ان کی اولاد، ان کی نسل نے اسلام کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ ترکیوں کے آخری حکمران عبد الحمید آخری سلطان گزرے ہیں، ان کے زمانے میں جو ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، 37 ممالک پر ان کی حکومت تھی، 37 ایک انگریز آیا، اس نے آ کر ایک نئی ٹیکنالوجی ان کے سامنے پیش کی۔ ٹیلی گرام کا جو نظام شروع ہوا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ٹیلی گرام فون کی ایک شکل ہوتی تھی کہ بہت جلدی آسانی سے اپنا میسج دور تک پہنچتا تھا۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بہت آسانی ہے۔ اس سے وہ ٹیلی گرام کا وہ نظام لیا، پوچھا مانگ تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گا دے دوں گا۔ اس نے کیا کہا؟
پکا سچا وہ مذہبی عیسائیت رکھنے والا تھا. ہمارے جیسا کچا پکا مسلمان نہیں تھا. ہم تو فارم ہاؤس مانگ رہے تھے, کوئی کار کوئی گاڑی مانگ لیتے, کوئی نوکری مانگ لیتے. اس نے کہا کہ صاحب بس ایک انگریزی اسکول کھولنے کی عیسائیوں کے لیے ہمیں اجازت دے دو. آپ کے ملک میں ہم عیسائیوں کے لیے کوئی الگ ادارہ کوئی الگ اسکول نہیں ہے, انگریزی میں ہمارے مذہبی ادارہ کھولنے کی اجازت دے دو. اس نے کہا یہ تو چھوٹی بات, اجازت دے دی. لہذا اس نے اسکول کھولا. اس میں اس نے عمدہ انداز میں بڑے بڑے ٹیچروں کو بلا کر اچھی انگریزی پڑھائی. پھر جب اس کی انگریزی کا پرچار ہو, ایڈورٹائز اس نے کیا, تو ترکیوں نے جب دیکھا اتنی اچھی انگریزی بولی جا رہی, اتنے اچھے علوم پڑھائے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا ہمارے بچوں کو بھی اس عیسائی اسکول میں پڑھانے کی اجازت دی جائے. عیسائی اسکول میں عیسائی بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھانے کی اجازت دی جائے. بادشاہ نے کہا اس کی اجازت نہیں, تو ملک میں احتجاج ہوا, بادشاہ مجبور ہوا, اس نے اجازت دی. پھر اس نے ہر شہر میں اپنے بڑے بڑے برانچ کھولے, وہاں اس نے عیسائی تعلیم انگریزی میں دی. اور ماں باپ کو انگریزی آتی نہیں تھی, لہذا انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی تہذیب و تمدن, انگریزی کلچر سکھایا. ان کو اپنا مذہب اور اپنی ذہنیت, اپنے عقائد ان کے دماغوں میں ڈالے. ایک وقت آیا انہی مسلمانوں کے بچوں نے جنہوں نے دنیا کو اسلام سکھایا, وہ بچے کھڑے ہوئے کہنے لگے قرآن نہیں چلے گا, یہ داڑھی نہیں چلے گی, یہ پردہ نہیں چلے گا, ہمیں ترقی کرنا ہے, انگریزوں کی طرح پردے کو نکالنا ہوگا, داڑھی کو کٹانا ہوگا, انگریزوں کی طرح ہمیں دنیا کو آگے دیکھ کر چلنا ہوگا, باپ دادا کی طرح پیچھے دیکھیں گے, محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھیں گے, صحابہ کی طرف دیکھیں گے, ہم تنزل میں ہوں گے. ترقی میں اگر ہونا ہے ہمیں ان کے کاندھے سے کاندھا لگا کر چلنا ہوگا. یہ ان کا مزاج بدل گیا. وہ ترکی جس نے دنیا کو کلمہ پڑھایا تھا, وہاں کلمہ بینڈ تھا, اذان بینڈ تھی, وہاں پر اذان دینا جرم تھا, وہاں پر مسجد میں آنا جرم تھا. تو یہ سب کیسے ہو گیا کھیل؟ یہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر کے دوسری زبان کے پیچھے بھاگنا, اپنی زبان کی تعلیم کو پس پش ڈال کر دوسری تعلیم کو سبقت دینے کا نتیجہ ہوا. تو لہٰذا میرے بھائیو بزرگو دوستو, بہت سازشیں ہو رہی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اردو کو اپنی حفاظت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اردو کو سیکھیں, اپنی اولاد کو سکھائیں, اس کا استعمال کریں, گھروں میں ہماری لائبریری ہو. اس طرح اگر نظام بنائیں گے تو لہذا ہماری اردو زبان باقی رہے گی, دین باقی رہے گا, ہماری نسل یہ گمراہ ہونے سے بچے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو